أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم
وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ پسند نہیں کرتا اللہ کسی بری بات کو ظاہر کرنا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم ظاہر کر کے کوئی نیکی کرو یا اس کو چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کر دو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کر دیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں بعض پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا، اور چاہتے ہیں کہ درمیان کی کوئی راہ نکال لیں، وہی لوگ اصل کافر ہیں، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کی، یہ وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ ان کو دے گا ان کے اجر، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان پر کوئی کتاب لے کر آئیں آسمان سے، تو یقیناً انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر سوال کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا موسیٰ سے ہمیں بتا دیں اللہ کو کھلم کھلا، تو پکڑ لیا ان کو بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد، جب ان کے پاس پہنچ چکی واضح دلیلیں تو ہم نے ان سے درگزر کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو
صریح غلبہ عطا فرمایا، اور ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا دیا، ان سے عہد لینے کے لیے، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ حد سے تجاوز نہ کرو سنیچر کے دن میں، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ پھر ان کے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی آیتوں کا، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے نبیوں کو ناحق، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان پر، ان کے کفر کی وجہ سے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے لوگ، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی، اور ان کے مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ یقیناً ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا، اور لیکن یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور بے شک جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے سوائے خیال کی اتباع کے، اور انہوں نے یقینی طور پر عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی جانب اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر وہ ضرور بالضرور ایمان لاتا ہے، وہ ضرور بالضرور ایمان لائے گا عیسیٰ پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ پھر یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کی ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کی راہ سے بہت سوں کو، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے کھانے کی وجہ سے لوگوں کے مال ناجائز طور پر، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ ہاں، لیکن جو
ان میں سے علم میں کامل ہیں اور ایمان لانے والے ہیں. جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو نازل کیا گیا ہے آپ کی جانب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ وہی لوگ ہیں کہ ہم ان کو دیں گے بہت بڑا اجر. بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی جانب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم نے وحی بھیجی نوح کی جانب اور اس کے بعد نبیوں کی جانب، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور ہم نے بھیجے ایسے رسول جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے اس سے پہلے، اور بہت سے ایسے رسول بھی کہ ہم نے ان کے حالات نہیں بیان کیے آپ کے سامنے. اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا. یہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت رسولوں کے بعد، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے نازل کیا ہے آپ کی جانب، کہ اسی نے اس کو نازل کیا ہے اپنے علم سے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ گواہ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، دور کی گمراہی میں جا پڑے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے. یہ سورہ نساء ہے. آج سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے لے کر آیت نمبر 171 تک پڑھی گئی ہیں، اور یہ چھٹا پارہ ہے. 5 پارے مکمل ہو گئے، آج یہ چھٹے پارے کی آیتیں پڑھی گئی ہیں سورہ نساء کی. ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے
کہ ان سے پہلی آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ بندوں پر ظالم نہیں ہے. اگر بندے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ایمان لائیں تو اللہ ان کو سزا نہیں دے گا، عذاب نہیں دے گا. اور اللہ تو بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو کفر اور شرک اور نافرمانی سے نفرت ہے. اسی طرح سے شکوہ شکایت اللہ پسند نہیں کرتا. ہاں، اگر کسی پر ظلم ہوا ہے اور وہ احتجاج کرے اور شکایت کرے تو یہ چیز سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مظلوم کا حق ہے احتجاج کرنا، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا یہ مظلوم کا حق ہے. اللہ اس کی اجازت دیتا ہے. باقی خامخواہ کسی کی شکایت اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ تعالیٰ بری بات زبان پہ لانے کو پسند نہیں کرتا. ہاں، اگر اس پہ ظلم کیا گیا ہے تو مظلوم کو احتجاج کرنے کا حق ہے. یہاں پر جہرا بالسو، بری بات زبان سے کہنا، اس سے مراد ہے کسی کی شکایت کرنا. آیت شریفہ کو سمجھنے سے پہلے اس کا شان نزول سن لو، کیونکہ قرآن ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ وہ حالات جاننا ضروری ہے جن حالات میں آیت شریفہ نازل ہوئی. اس واقعے کو جاننا ضروری ہے جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی. تو آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت شریفہ مہمان کے حق میں نازل ہوئی ہے. حضرت مجاہد کی روایت ہے کہ اس آیت کا نزول مہمان کے حق میں ہوا ہے. اگر کوئی شخص کسی قوم کے پاس جا کر اترے اور وہ اس کی میزبانی نہ کرے تو مہمان کے لیے اس میزبان کا شکوہ کرنا جائز ہے. جیسے تم کسی رشتہ دار کے پاس گئے، انہیں چائے کو بھی نہیں پوچھا، اب تم نے اپنے دوستوں کے سامنے کہا، اپنے رشتہ داروں کے، کیا جی میں اس کے پاس گیا، انہیں چائے کو بھی نہیں پوچھا. اب یہ ہو گئی شکایت. اگر وہ شخص کہے کہ تو میری شکایت کرتے کیوں پھر رہا،
تو اسے آبجیکشن لینے کا کوئی حق نہیں. مہمان کو حق ہے اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا تو وہ اس میزبان کی شکایت کر سکتا ہے. اس کے متعلق یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اچھا، اس کے عموم میں یہ بھی آتا ہے کہ داماد سسرال میں گیا، سسرال میں خاطر تواضع نہیں ہوئی، احتجاج کر سکتا ہے. کیا جی سسرال میں گیا، کوئی سالہ میرے کو پوچھا بھی نہیں، سالے بولے بھائی جان ہماری شکایت نہ لگاتے پھر رہے کیا ہے. اللہ اس کو اجازت دیا ہے. باقی شکوے شکایت اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر میزبان نے مہمانی نہیں کی تو مہمان کو اللہ نے حق دیا کہ وہ میزبان کی شکایت کر سکتا ہے. اسی طرح سے اور ایک روایت، مدینہ منورہ میں کسی شخص کے پاس کوئی مہمان آیا، میزبان نے اس کی مہمانی اچھی طرح نہیں کی، مہمان وہاں سے چلا گیا اور اس نے لوگوں سے میزبان کی شکایت کی. اللہ نے اس کی اجازت میں آیت شریفہ نازل فرمائی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. تیسری روایت، ابن جریر نے مجاہد کی روایت نقل کی ہے. ایک شخص ایک قوم کے پاس بطور مہمان آیا، میزبانوں نے اسے کھانا بھی نہیں دیا. مہمان نے اس کا شکوہ کیا تو میزبانوں نے اس کی گرفت کی. اس پر اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ اسے حق ہے، جس کی میزبانی نہیں کی گئی تو مہمان احتجاج کر سکتا ہے. اور ایک روایت، آیت شریفہ کا شان نزول بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو تبلیغ یا جہاد وغیرہ کے لیے بھیجتے ہیں اور ہم جا کر کبھی ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں جو ہماری مہمانی نہیں کرتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگوں کے پاس جا کر اترو اور وہ تمہاری مناسب مہمانی کریں تو قبول کر لو، اور اگر مناسب مہمانی کا اہتمام نہ کریں تو ان کے مناسب حال مہمانی کا حق ان سے اصول کر لو. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. اللہ سننے والا ہے شکوے شکایت فریاد کو، اور لیکن کون حق پہ ہے اللہ اس کو جاننے والا بھی ہے. آما کھا اٹھے چھٹے کس کی بھی گھرا میں نہ کو جا، لاؤ جی اللہ کا حکم ہے، لا ہمارے کو کھلاؤ نہ. ضرورتاً کہیں چلے گئے تو میزبان کو چاہیے مہمانی کرے. اچھا، ایک اور حدیث
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو دوسرے کے لیے بد دعا کرنا جائز نہیں، ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو اس سے اپنے ظالم کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے، اور وہ بھی اگر صبر و تحمل کرے تو فضیلت اسی میں ہے۔ معلوم ہوا کہ ظالم کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔ ایک اور حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی چیز چرا کر چور لے گیا تو حضرت عائشہ نے اس کے لیے بد دعا کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ کیوں اس کے بوجھ کو ہلکا کر رہی ہو؟ بھائی خود انتقام لیے تو اللہ بھی نہیں لیتا، پھر اگر خود انتقام نہ لے تو پھر اللہ اس سے انتقام لیتا ہے۔ اچھا، ایک اور روایت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بد دعا نہ کرنی چاہیے بلکہ یہ دعا کرے، اللہم اعنی علیہ واستخرج حقی عنہ، یا اللہ اس چور کے مقابلے میں تو میری مدد فرما اور اس سے میرا حق دلوا دے۔ تو یہ بڑے اخلاق کی بات ہے۔ اچھا، ایک اور روایت، اگرچہ مظلوم کو ظالم کے لیے بد دعا کرنے کی رخصت ہے مگر یہ بھی خیال رہے کہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گالیاں دینے والے جو کہیں اس کا وبال اس پر ہے جس نے ابتدا کی ہو، ہاں اگر مظلوم حد سے بڑھ جائے تو اور بات۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مسند کی حدیث ہے، ضیافت کی رات ہر مسلمان پر واجب ہے، کم سے کم ایک وقت کا کھانا کھلانا، اور اگر کوئی مسافر صبح تک محروم رہ جائے تو یہ اس میزبان کے ذمہ قرض ہے، خواہ ادا کرے یا باقی رکھے، اللہ وصول کرے گا۔ اس لیے تمہارے گاؤں میں کوئی بھی مسافر آیا نا، کم سے کم کھانا تو کھلا دو اس کو۔ ہاں جی، تم بولیں گے روز چھٹے ہیں وہ آ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، اللہ تمہیں اور دیں گا۔ ہاں جی، کوئی بھی تمہارا عزیز رشتہ دار کسی کام سے آیا، ملاقات ہوئی تو کم سے کم اسے کھانا کھلاؤ، زیادہ بخیل مت بنو۔ ہاں جی، کھانا نہیں کھلا سکتے، ایک دو پلیٹ تہری نہیں کھلا سکتے اس کو، یہ حق ہے مہمان کا۔ اس کے بعد اور سنو، انہی احادیث کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ضیافت کرنا واجب ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے،
ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا پڑوسی بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا ایک کام کر، اپنے گھر کا پورا سامان نکال کے باہر روڈ پہ رکھ دے۔ اس نے ایسے ہی کیا، اپنے گھر کا سامان نکال کے روڈ پہ رکھ دیا گلی میں، اور وہیں بیٹھ گیا۔ اب جو بھی گزرتا وہ پوچھتا بھائی یہ سامان باہر نکال کے تو بیٹھا کہے کے واسطے؟ وہ کہتا کیا کروں، پڑوسی بہت سارا ستا رہا میرے کو۔ بہت تنگ آ گیا میں۔ تو گزرنے والے کہتے خدا غارت کرے وہ تیرے پڑوسی کو، خدا کی لعنت ہو اس پہ۔ آپ پڑوسی یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ ہو گیا پریشان۔ اس نے اس کی خوشامد کی، ارے بابا یہ گھر میرا آئندہ کبھی نہیں ستاؤں گا تیرے کو۔ بعض لوگ بدنامی سے بہت ڈرتے نا جی، تو اللہ کے نبی نے ایک ترکیب بتائی۔ اچھا، اور بھی احادیث مبارکہ اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان تبدو خیرا او تخفوہ۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی اگر کوئی حکومت ظلم کرے تو مظلوم کو احتجاج کرنے کا حق ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے، یہ چھٹے پارے کی پہلی آیت پڑھ کے سنا اس کو۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کو احتجاج پسند نہیں ہے، ہاں جس پہ ظلم کیا گیا ہے اللہ نے اسے اجازت دی۔ ہاں جی، اب جیسے اس سے پہلے وہ شاہین باغ لگ گئے تھے، دیکھو کیا تھا، وہ مظلوموں کی جانب سے احتجاج تھا۔ اسی طرح سے اب جو ہے وہ وقف بل کا چلا، ہاں جی، تو ایمان والوں نے احتجاج کیا، درست ہے، ہر مظلوم کو حق ہے احتجاج کرنے کا۔ پہلے زمانے میں لوگ مورچے نکالتے تھے، اب وہ مورچے والے بھی کام رکھے کی بیٹا۔ پہلے احتجاج کرتے تھے لوگ، دھرنا دے کے بیٹھتے تھے، ہاں جی، کہ ہمارا حق ہمارے کو دے بول کے۔ اللہ نے فرمایا مظلوم کو حق ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم کوئی نیک کام کرو ظاہر کر کے یا نیک کام کرو چھپا کر، او تعفو عن سوء، یا کسی کے ظلم کو یا برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ تم دوسروں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے، اب ان سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بیٹھے تھے،
آپ کے ساتھ مولانا ادریس کاندھلوی بھی بیٹھے تھے. حضرت شیخ تنگ آ کے کہنے لگے خادم سے کہ میں تجھے اور کتنا بھگتوں. تو مولانا نے بازو سے کہا جتنا اللہ سے اپنا بھگتوانا چاہو. یعنی تم معاف کر دو تو اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا. ہے جی. اب بعض شوہر بیوی سے تنگ آتے تب کیا کرنا ہے؟ معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. بعض بیویاں اپنے شوہروں سے تنگ آ جاتی ہے، کیا کرنا؟ معاف کر دو. کیا تم نہیں چاہتی کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو تم بھی معاف کر دو. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. بھلا بتاؤ گناہوں کو کون معاف کرتا ہے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں. تو تم امید رکھتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی دوسروں کو معاف کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے. ہمارے سے سب ہوتا، دو کاماں نہیں ہوتے، ایک صبر نہیں ہوتا، ایک معاف کرنا نہیں ہوتا ہے. حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں. کربلا میں دو بیٹے شہید ہوئے تھے. یہ بیچ والے انہوں بیمار ہونے کی وجہ سے صحیح سلامت رہے. انہی سے امام حسین کی اولاد چلی. ان کے نسل کا سلسلہ حضرت امام زین العابدین سے چلا. ایک مرتبہ خادمہ باندھی وضو کرا رہی تھی. اس کے ہاتھ سے ایک دم جو ہے لوٹا چھوٹ کے گر گیا. اب اتنا غصہ آیا ان کو، حضرت کو ایسا گھور کے دیکھا. وہ خادمہ بھی بڑی ہوشیار تھی. اس نے قرآن کی آیت پڑھنی شروع کر دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ تعالی غصے کو پی جانے والوں کو معاف کرتا ہے. آیت پڑھ دی اس نے تو ایک دم آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا. فرمایا میں غصہ پی لیا. باندی نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. خالی غصہ پی جانا نہیں، لوگوں کو درگزر کرنے والے ان کو اللہ پسند کرتا ہے. مسکرا کے فرمایا اچھا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے اگلا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین. خالی معاف کرنا نہیں، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ تھے قرآن پہ عمل کرنے والے. ہاں جی، ہم قرآن پہ قرآن ختم کر رہے ہیں، عمل کرنے میں ابھی زیرو چھیں اپن. ہاں جی. او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. یا کسی برائی کو معاف کر دے، کوئی تم کو تکلیف پہنچایا تو معاف کر دے تو بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا قدرت والا ہے. اس کے بعد سنو ایک روایت. عرش کے اٹھانے والے جو چار فرشتے ہیں اور قیامت کے دن 8 فرشتے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.
قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے اور فی الوقت 4 فرشتے. وہ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں معلوم؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں بعض: سبحانک علی حلمک بعد علمک. پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو جاننے کے باوجود پھر بھی چشم پوشی کرتا ہے. اور بعض فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں: سبحانک علی عفوک بعد قدرتک. کہ پروردگار تیری ذات پاک ہے کہ تو قدرت کے باوجود معاف کر دیتا ہے. ایک اور حدیث: صدقہ خیرات کرنے سے کسی کا مال گھٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا، اور عفو درگزر کرنے اور معاف کرنے سے اللہ اور عزت بڑھاتا ہے. اور جو شخص اللہ کے حکم سے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے مرتبے کو اور بڑھا دیتا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا: ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ. بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ. اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کر دے. یہ بعض اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، نبی پہ ایمان نہیں لاتے. جیسے یہودی عیسائی اللہ پہ ایمان لاتے ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان نہیں لاتے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. اور کہتے ہیں ہم بعض پہ ایمان رکھتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اور چاہتے ہیں درمیان کے کوئی راہ نکالے. اولئک هم الکافرون حقا. اللہ نے فرمایا یہی لوگ اصل میں کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب مقرر کر دیا ہے، تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ. اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. ان میں سے کسی میں تفریق نہ کرے کہ یہ نبی ہمارے ہیں یہ تمہارے ہیں. نہیں، سب نبی ہمارے ہیں، لیکن اتباع وقت کے نبی کی جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالی
بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء۔ اس کے بعد پھر فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو ایمان کی دعوت پیش کی، فرمایا تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لہذا تم اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے کہا ایک شرط پہ اسلام قبول کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے ہمارے سامنے اللہ کی جانب سے کوئی کتاب لے کر آؤ، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل فرمائی کہ اچھا اگر یہی شرط ٹھہری تو تمہارے نبیوں نے تمہاری فرمائش پوری کی تھی، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام نے، پھر تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو اب کیا گارنٹی ہے کہ تم ایمان لاؤ گے؟ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، محمد ابن کعب القرظی کی روایت ہے، کچھ یہودی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور سے لکھی ہوئی کتاب اللہ کی جانب سے لے کر آئے تھے، تختیوں پہ لکھی ہوئی۔ اگر آپ بھی سچے رسول ہیں تو لکھی لکھائی کتاب آپ لا کر بتائیے۔ یہ سوال کرنے والے یہودیوں میں سے کعب بن اشرف، فنحاس بن عازورہ تھے۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جن نبیوں نے یہ تمہاری فرمائشیں پوری کی، تم ان پر کون سا ایمان لائے تھے؟ جو اب تم سے توقع کی جاتی ہے کہ تم ایمان لاؤ گے، یہ تو محض ان کے بہانے ہیں۔ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے نبی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں اہل کتاب کہ آپ اتار کر لائیں ان کے سامنے کوئی کتاب آسمان سے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اللہ نے فرمایا ان کی باتوں میں مت آئیے آپ، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے خود اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ سوالات کر چکے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ عجیب سوالات انہوں نے کیے۔ مثلا فقالوا ارنا اللہ جہرتا، 70 آدمیوں کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سنا اللہ نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتا، موسیٰ اللہ جو بول رہا ہے کہ دوسرا کوئی بول رہا ہے؟
ہمارے کو یقین نہیں آ رہا، لہذا اللہ کو خود ہمارے سامنے فیس و فیس لا کر بتا، تب ہم تیری بات مانیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اللہ نے ان کی گستاخی پر بجلی کی ایک کڑک ان پہ جو ڈال دی، 70 کے 70 مر گئے، 70 لاشیں پڑ گئی کوہ طور پر، گستاخی کی سزا ملی ان کو۔ حضرت موسیٰ رات بھر ان کے سرانے کے پاس بیٹھ کے روتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ اگر ان کو مارنے کا تھا نا تو میرے کو اور ان کو پہلے چ مار دینا تھا، میں اپنی ذمہ داری پہ لے کے آیا ہے ان کو، انہوں نے یہ گستاخی کی، تو نے سزا دی، اب اگر میں اکیلا جاؤں گا میری قوم میرے کو مار ڈالتی، وہ تو یوں ہی کہے گی کہ موسیٰ ہمارے آدمیوں کو کہیں دھوکے سے مروا دیا، یا اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ بس جی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر فرمایا ان کی جو ہے جرموں کی لسٹ بیان کی اللہ نے۔ یہودی کہتے تھے نا ہمارے کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے سے ایمان والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ تمہارے جرموں کی لسٹ ہے۔ پہلا جرم کہ تم نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ جب تک اللہ کو ہمارے سامنے لا کر نہ بتا دے ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ان پر بجلی کی کڑک ڈال کے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البینات، دوسرا جرم یہی یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے تو یہودیوں میں سے ایک موسیٰ سامری نے سونے چاندی کا بچڑا بنایا اور کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ پتہ نہیں کہاں بھٹکتے پھر رہا، تو بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ اللہ نے فرمایا یہی تمہارا ایمان ہے؟ ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر ان یہودیوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا واضح دلائل آنے کے بعد، پھر بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے۔ یہ کیسا ایمان؟ فعفونا عن ذلک، پھر بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، ہم نے موسیٰ کو واضح سند عطا کی، غلبہ عطا فرمایا۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، تیسرا جرم یہودیوں کا، جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تورات اور پڑھ کر سنایا، اس میں احکامات بڑے سخت تھے، کیونکہ یہ قوم بھی بہت جیوٹ تھی، بہت ضدی، بڑے ہٹ دھرم، بہت اجڑ، بڑے جاہل، تو احکامات بھی ان کے یہ حساب سے ذرا سخت دیے گئے تھے۔ یہودیوں نے سن کے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے یا کس کی تو بھی لے کر آیا، ہمارے کو یقین نہیں آ رہا۔ تو 70 ان کے ذمہ داروں کو لے کے موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے۔ جب انہوں نے گستاخی کی اللہ نے ان پہ بجلی گرا کے سب کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ اب وہ جب واپس آئے حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا پوچھو ذمہ داران کو تمہارے یہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ وہ 70 ذمہ داران بولے ہو اللہ کی کتاب ہے۔
لیکن اللہ نے ایک بات اور فرمائی، وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا جتنا آسان ہے عمل کرو، اور جو مشکل ہے نا نہیں کرے تو بھی چلتا ہے، اپنی طرف سے لگا دیے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، یہ ایسا نہیں مانتے، بازو سے پہاڑ اٹھا کے ان کے سر پہ لاؤ۔ فرشتے بازو سے پہاڑ اٹھا کے ان کے سر پہ لائے، اور ان سے کہا گیا پوری کتاب پہ عمل کرتے کہ پہاڑ تمہارے اوپر ڈال کے تمہارے کو پچکا کے مار دینا۔ ایک دم ہاف سجدے میں گرے، کہا سمعنا، ہم مانتے ہٹاتے ہی کہنے کے نہیں مانتے، کیا کر لیتے کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے تمہارا ایمان جس کا دعویٰ کر رہے ہو۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، چوتھا جرم یہودیوں کا، جب جو ہے حضرت یوشع بن نون کے ہاتھوں ملک شام کا شہر اریحا فتح ہو گیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ تعالی سے دعائے مغفرت کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اندر داخل ہونے کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مغفرت کی بجائے کہنے لگے ہمارے کو گیہوں ہونا، گیہوں میں ہمارے کو بالیاں ہونا، بالیوں میں گیہوں ہونا، اور سجدہ کرنے کے بجائے سرین گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ نے ان پہ ایسا عذاب نازل کیا، طاعون کا عذاب، 70,000 یہودی مر گئے اس میں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے تمہارا ایمان۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہونا شہر کے سجدہ کرتے ہوئے، انہوں نے نافرمانی کی۔ اسی طرح سے اور ایک جرم ان کا، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، داؤد علیہ السلام کے امت کے کچھ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، ان کا گزر بسر مچھلیوں پر تھا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ 6 دن مچھلیاں پکڑ سکتے ہو، لیکن سنیچر کے دن مچھلیاں نہ کو پکڑو۔ سنیچر کو کہتے ہیں یوم السبت، یہودیوں کے لیے وہ دن عبادت کا دن تھا مخصوص، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے، سنڈے، تو یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن تھا۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ نافرمانی کی، اس دن مچھلیاں پکڑنے لگے۔ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، 3 دن تک رہے اور پھر سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے سگے تھے یہ، او یہودیو، یہ ہے تمہارا ایمان؟ یہ ان پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ مجرم کو جج جب سزا سناتا ہے نا، تو پہلے اس کے فرد جرم کو بیان کرتا ہے کہ اس وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے ان کے یہ جرائم کو بیان کیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے ان سے کہا کہ تم زیادتی نہ کرو ہفتے کے دن میں، سنیچر کے دن میں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا، لیکن پھر کیا کیا انہوں نے؟ اس عہد کو توڑ ڈالا۔ اللہ نے فرمایا کیا یہی تمہارا ایمان ہے؟ یہ پھر فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس ان کے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے،
وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا تھا ہمیں کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں، ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اسٹامپ لگا دیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ طلب والوں کو ہدایت دیتا ہے، جو ضدی ہڑ دھرم ہو جاتے ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہاں تھوڑے سے لوگ ایمان لائیں گے، جیسے عبداللہ بن السلام وغیرہ ایمان لائے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یہودیوں کا جرم ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مریم پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائی، زنا کا بہتان لگایا، حالانکہ مریم پاکیزہ تھی، کنواری تھی، اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا، محض اپنی قدرت سے عطا فرمایا۔ وَقَوْلِهِمْ، اللہ نے یہودیوں پہ لعنت کی ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا ہم نے قتل کیا، نعوذ باللہ۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، لیکن یہ معاملہ ان کے لیے کنفیوژن کر دیا گیا، کیونکہ جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروانے کے لیے اندر داخل ہوا، اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل نے اللہ کے حکم سے آسمان پہ زندہ سلامت اٹھا لیا۔ جب وہ باہر نکلا سپاہیوں سے کہا اندر عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، سپاہیوں نے کہا عیسیٰ تو تجھ ہے، اسے گرفتار کیا اور اسے پھر سولی پہ لٹکا دیا، اور یہودیوں نے دعویٰ کیا انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا ہم نے قتل کیا۔ اللہ نے فرمایا یہودی جھوٹ کہتے ہیں، وما قتلوه وما صلبوه، انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا، ولكن شبہ لهم، لیکن یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، کنفیوز کر دیا گیا۔ ما لهم به من علم الا اتباع الظن، اس کا ان کو حقیقی علم نہیں ہے، محض اٹکل ہے، محض اندازے ہیں ان کے۔ وما قتلوه یقینا، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی جانب اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سنو کچھ احادیث مبارکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پہ اتریں گے، عادل حاکم بن کر صلیب کو توڑ دیں گے، ان کا نشانہ نا کراس، ہاں جی،
چرچوں پہ دیکھتے ہو تم، یا ان عیسائیوں کے گلوں میں اس کراس تعویذ کی شکل میں پڑا رہتا ہے۔ اصل میں عیسائی کراس علامت کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولے پہ چڑھائے گئے ہیں، وہ کراس اسی کی نشانی ہے۔ پہلے زمانے میں کسی کو پھانسی دیتے تھے نا، تو ایسی دو لکڑیاں نصب کر دیتے تھے، ایک لمبی انسان کے قد سے بڑی اور ایک چوڑی اس کے ہاتھوں کے لیول کی، اور ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دیتے تھے، پیروں میں، پھر اس کو جو ہے سولی پہ چڑھا دیتے تھے۔ تو عیسائی جو ہے یہ علامت کو اپنے مذہبی علامت بنا لیے ہیں۔ اسی طرح سے عیسائی ٹئی لگاتے تھے، ٹئی، ہاں جی، بعض مسلمان بھی لگاتے ہیں، کیونکہ نقل کرتے نا جی عیسائیوں کی، کیونکہ عیسائیوں نے حکومت کی دنیا پہ، اور زمانے میں فیشن بن گیا تھا ٹئی کا۔ ٹئی کا مطلب یہ ہے پھانسی، سلیب، سولی، کہ یہ علامت اس بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے سولی پہ چڑھایا گیا تھا۔ یہ ٹئی اسی کی علامت ہے۔ ایک بات یاد رکھو، کسی بھی مذہب کی مخصوص علامت کو جو مسلمان اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مخصوص علامت کو اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں یہ ٹئی پہننا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ خیر اب مسلمانوں چھوڑ دیے، اب دین کی سمجھ آ رہی ہے، علم عام ہو گیا اور دین کی محنتیں عام ہو گئی، تو بہت سی چیزیں مسلمانوں سے اب چھوٹ گئی، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم بن کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، کیونکہ عیسائی خنزیر کھاتے ہیں۔ باتاں تو بہت بڑے بڑے بیٹوں گے، ہاں جی، چاند پہ گئے، مریخ پہ گئے، لیکن کھاتے ہیں وہ سور۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ہٹا دیں گے۔ اس زمانے میں مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لوگ زکاتاں لے کے پھریں گے، کسی غریب کو دینا بلکہ اس وقت کوئی غریب ہی نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک سجدہ کر لینا دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے محبوب تر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ روایت بیان کی اور اس کے بعد فرمایا، اس کی دلیل چاہتے ہو قرآن کی آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ جتنے عیسائی ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے پورے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ ہاں جی، مسلمان تو مسلمان ہیں، سارے عیسائی مسلمان ہوں گے۔ اب 700 کروڑ میں سے 200 کروڑ مسلمان اور 225 کروڑ عیسائی ہیں۔
جب وہ ایمان لائیں گے عیسائی، اب ایمان والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 450 کروڑ. تو 700 کروڑ میں سے 450 کروڑ ایمان والے، تو باقی اقلیت میں آ جائیں گے. حدیث نمبر 2، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت سجدہ صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے ہوگا. اور ایک حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرے پر یا دونوں پر لبیک کہیں گے میدان فج روحا میں. یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے. حدیث نمبر 4، مسند احمد کی دوسری حدیث میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر اتریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے، نماز با جماعت ہوگی، اور مال راہ خدا میں اس قدر کثرت سے دیا جائے گا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا. خراج چھوڑ دیں گے، روحا میں جائیں گے اور وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے، یا دونوں ایک ساتھ کریں گے. اور ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اس وقت کیا ہوگا، حضور نے فرمایا اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے درمیان مسیح ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. اس سے مراد امام مہدی ہے. اور ایک حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام سب ایک باپ کے بیٹے آپس میں بھائی کی طرح ہیں، ان کی مائیں جدا جدا ہیں، یعنی دین سب کا ایک ہے اور شریعتیں الگ الگ ہیں. حضور نے فرمایا میں عیسیٰ ابن مریم سے زیادہ تر قریب ہوں، اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے 650 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں. یقیناً عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں، بس تم انہیں پہچان لو. درمیانہ قد ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی علامتیں حضور بیان کر رہے ہیں. درمیانہ قد ہے، سرخ و سفید رنگ ہے، 2 کپڑے اوڑے ہوئے باندھے ہوئے ہوں گے، ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ قبول نہیں کریں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے. ان کے زمانے میں تمام ملتیں مٹ جائیں گی، صرف اسلام ہی اسلام باقی رہے گا. ان کے زمانے میں اللہ تعالی دجال کو ہلاک کر دے گا، پھر زمین پر امانت واقع ہوگی، اور اتنا امن ہوگا یہاں تک کہ کالے ناگ اونٹوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے، چیتے
گائیوں کے ساتھ چلیں گے، اتنا امن ہوگا، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے، اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اتنا امن کا زمانہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرزمین پر 40 سال تک رہیں گے، پھر فوت ہوں گے، اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 7، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ رومی اعماق یا وابخ میں نہ اتریں، اور ان کے مقابلے کے لیے مدینے سے مسلمانوں کا لشکر نہ جائے، جو اس وقت تمام زمین کے لوگوں سے زیادہ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے۔ جب صفیں بن جائیں گی تو رومی کہیں گے ہم تو لڑنا نہیں چاہتے، ہم میں سے جو دین بدل کر تم میں جا ملے ہیں ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں، تم درمیان سے ہٹ جاؤ۔ لیکن مسلمان کہیں گے واللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے ان کمزور بھائیوں کو تمہارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ لڑائی شروع ہوگی، یہ دنیا کی آخری جنگ ہے۔ آپ لوگ کون سی بھی جنگ کو جو ہے جنگ عظیمی بڑھ ہے، او جی یہ وہ آخری جنگ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کے اس لشکر کا 1/3 حصہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوگا، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 حصہ شہید ہو جائے گا، جو خدا کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے، اور آخری 1/3 حصہ فتح حاصل کرے گا اور رومیوں پر غالب آ جائیں گے۔ رومی والے تو کون؟ یورپین، جی پھر یہ مسلمان فتنے میں پڑ جائیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ قسطنطنیہ یہ ترکی میں ہے، جی سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تھا قسطنطنیہ، پھر اس کا نام بدل کے اسلام بول رکھا گیا ہے، وہ اسلام بول سے استنبول ہو گیا ہو، ہاں جی قسطنطنیہ کا نام اب استنبول ہے، اصل نام اس کا بدل کر ترکی مسلمانوں نے اسلام بول رکھا تھا، وہ اسلام بول سے استنبول ہو گیا۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ چڑھائی کرے گا وہ جنت میں ہے۔ صحابہ کے دور میں صحابہ کی فوج قسطنطنیہ تک پہنچی تھی، لیکن اس کو فتح نہیں کر سکے، اور وہیں پر حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہو گیا، اور اس کی فصیل کے نیچے وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ اب بھی ان کا مزار قسطنطنیہ میں ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی۔ اچھا جی، تو مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، ابھی وہ اپنی تلواریں زیتون میں لٹکائے ہوئے مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے تو شیطان چیخ کر کہے گا کہ تمہارے بال بچوں میں دجال آ گیا ہے۔ مسلمان اس کے جھوٹ کو سچ سمجھ کے
یہاں سے نکل کھڑے ہوں گے اور ملک شام پہنچیں گے، دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے صفیں ٹھیک کر رہے ہوں گے، دوسری جانب نماز کی اقامت ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ان کی امامت کرائیں گے۔ جب دشمن خدا دجال ان کو دیکھے گا تو ایسے گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ یہ حالات قیامت کے قریب پیش آنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائے۔ اللہ نے فرمایا یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں پہ لعنت بھیجی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال قیامت کی علامتوں میں سے۔ ایک حدیث سن لو۔ ام شریک رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اولاً تو ہوں گے ہی بہت کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا امام ایک نیک شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ امام پچھلے پیروں پیچھے ہٹے گا تاکہ آپ بڑھ کر امامت فرمائیں، لیکن آپ اس سے کہیں گے آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ، امامت تمہارے لیے ہے۔ یہ امام ہوں گے امام مہدی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ فرمائیں گے دروازہ کھولو، دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لے کر برآمد ہوگا۔ ان 70,000 یہودیوں کے سر پر تاج ہوگا جن کی تلواریں سونے کی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال پیٹھ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ہی مرے گا۔ چنانچہ آپ مشرقی باب اللد کے پاس اس کو پکڑ کر وہیں پہ قتل کر دیں گے۔ دجال کے خاتمے کے بعد یہودی بدحواس ہو جائیں گے، بھاگیں گے،
لیکن کہیں انہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی. ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار، ہر جانور بولتا ہوگا اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، آ کر اسے قتل کر دے. ہاں، ایک درخت ہے جو نہیں بولے گا، اور یہ درخت ہے ببول کا درخت. اس لیے یہودی اپنے ملک میں یہ درخت زیادہ لگا رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے چھپ سکے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال 40 دن تک رہے گا. 40 دن، اس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر. باقی دن اور دنوں کے برابر ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کیا. اللہ نے فرمایا نہ، یقینی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے کنفیوژن کر دیا گیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب اٹھا لیا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے معراج میں دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائے ان کی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. اس کے بعد پھر فرمایا یہودیوں کی مسلسل شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزائیں بھی دی. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بہت سی حلال چیزیں یہودیوں پہ حرام کی گئی ان کی شرارتوں کی وجہ سے. مثلا اونٹ کا گوشت یہودیوں کے لیے حرام کیا گیا، اونٹنی کا دودھ ان پہ حرام کیا گیا، جانوروں کی بہت سی چربیاں ان کے لیے حرام کی گئی تھی. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو، بہت سو کو اللہ کے دین برحق سے روکا، اس لیے بطور سزا کہ ان کے لیے بہت سی حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھی. وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا، یہودی جو ہے سود کھاتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو اس کی بھی سزا دی. اور اب دیکھو دنیا میں عالمی بینکنگ کا جو نظام ہے نا، آج بھی یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے. ہاں جی،
عالمی جو بینکیں ہیں یہ آج بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تم سوچتے ہوں گے امریکہ یہودیوں کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ امریکہ میں یہودی اتنے مالدار ہیں کہ جب چاہے جس کو چاہے صدارت پہ بٹھا سکتے ہیں اور جب چاہے اسے اتار بھی سکتے ہیں، اتنے پاورفل ہیں وہاں پہ، ہاں جی۔ اس لیے کوئی بھی وہاں صدر بنے پالیسی وہی ہوگی جو مقرر ہے، پالیسی سے کوئی نہیں ہٹ سکتا۔ حالانکہ یہودی تعداد میں بہت کم ہے، لیکن ان کی ترقیات خصوصاً ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس ہیں۔ وہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن پوری دنیا کے ٹکر میں ہے، ہاں جی۔ کوئی ان کے مقابلے میں تاب نہیں لا سکتا۔ یہ تو چند دیوانے ہیں، اللہ کے نام پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ سلام ہے اس قوم پر جنہوں نے اسلام کی آبرو رکھی ہوئی ہے۔ اللہ ان ایمان والوں کو فتح مبین عطا فرمائے۔ یہ حوصلہ صرف انہیں ایمان دے رہا ہے، اسباب نہیں ہے ان کے پاس۔ یہودیوں کے مقابلے میں نہ ٹیکنالوجی ہے اور نہ طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ان کی ایمان ہے، اللہ پہ توکل ہے۔ سال گزر گیا نا، ہاں جی، ڈٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ یہودی وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود لیتے ہیں، سودی کاروبار، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھانے کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان میں سے کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معلوم ہوا ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، اور جن میں اچھے لوگ ہیں وہ حق بات کو قبول کرتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، کون ہیں؟ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن ان میں جو علم کے ماہر ہیں، اہل علم ہیں، اہل سمجھ بوجھ ہیں، والمؤمنون، اور ان میں جو ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ کی جانب نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر بھی، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی تورات پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو دیں گے بہت بڑا اجر۔ اس لیے یاد رکھو دنیا میں ایمان قبول کرنے والوں کی اکثریت عیسائیوں میں سے ہے، اور دوسرے نمبر پر مشرکین میں سے ہے، اور لاسٹ میں یہودی ہیں، بہت جیوٹ، بڑے سخت، بڑے ضدی، اور اسلام سے بڑی نفرت۔ پھر بھی ان میں جو حق پسند ہیں آج بھی ان میں ایمان لانے والے ہیں۔ کئی یہودی ہیں جو ایمان لائے بھی حال میں، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے قابل ترین لوگ جو حق پسند ہیں، حق کی جستجو میں ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن بہت کم تعداد ہے یہودیوں میں سے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی، آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسے کہ ہم نے وحی بھیجی نوح کی طرف اور ان کے بعد نبیوں کی جانب۔ نوح کے بعد بہت سے نبی آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی بھیجی، وحی بولے تو اللہ کا پیغام جو نبی کی جانب آتا ہے، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم کی جانب، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کی جانب، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام کی جانب، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام کی جانب، وَالْأَسْبَاطِ، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو پیغمبر ہوئے ہیں جنہیں انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان پر بھی ہم نے وحی بھیجی، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جانب، وایوب، اور ایوب علیہ السلام کی جانب، ویونس، اور یونس علیہ السلام کی جانب، وہارون وسلیمان، اور ہارون علیہ السلام کی جانب، اور سلیمان علیہ السلام کی جانب، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ زبور عبرانی زبان میں ہے، 150 سورے ہیں اس میں، لیکن احکامات کی کتاب نہیں ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا، حکمت کی باتیں، عبرت کی باتیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ انبیاء کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ان میں سے صرف چند انبیاء کے واقعات اور حالات ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں، باقیوں کے حالات نہیں بیان کیے، کون تھے، کہاں تھے، کون سی سرزمین، کس قوم میں سے تھے، ان کی زبان کیا تھی۔ 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے، اور 25 میں سے بھی چند نبیوں کا تفصیلی ذکر ہے، باقیوں کے صرف ناموں کی لسٹ بیان کی گئی ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور بعض رسول وہ ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ان کے واقعات بیان کیے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بعض پیغمبر وہ ہیں ان کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے، کیونکہ اتنی تفصیلات بیان کرے تو قرآن اتنا چھوٹا رہتا تھا کیا؟ ہاں جی، انہی پیغمبروں کا ذکر کیا گیا جن کے حالات حضور کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، جن کے حالات کی طرح حالات حضور کے ساتھ پیش آنے والے تھے، انہی نبیوں کے حالات بیان کر کے آپ کو تسلی دی گئی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ورنہ اللہ نے نبیوں سے کلام فرمایا فرشتوں کے واسطے سے، ڈائریکٹ کسی نبی سے اللہ نے کلام نہیں فرمایا۔ ہاں، 3 نبیوں سے ڈائریکٹ کلام ہوا ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ، دوسرے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں، اور تیسرے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی شب میں عرش معلیٰ پر۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، باقی نبیوں سے اللہ نے کلام فرمایا من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کے واسطے سے۔ رسولا مبشرین ومنذرین، رسولوں کی صفت بیان کی، ماننے والوں کو خوشخبری دینے والے تھے، نہیں ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس نبی نہیں آیا، اگر آتے تو ہم ضرور مان لیتے۔ اللہ نے حجت پوری کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، کافر کہتے تھے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے گواہ کون ہے؟
اللہ نے فرمایا اللہ خود گواہ ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے نازل کیا آپ کی جانب، کہ اس نے اس کو نازل کیا ہے اپنے علم سے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ گواہ۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہی میں پڑ گئے، بہت دور کی گمراہی میں، اب ان کے واپسی کے کوئی چانس نہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ایسوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ان کو سزا ضرور دے گا، یا دنیا میں سزا دے گا ذلیل و خوار کر کے، یا آخرت میں سزا دے گا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال کر۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اللہ ان کو سیدھا راستہ بھی نہیں بتائے گا جو ضدی ہٹ دھرم ہیں۔ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ، ہاں بتائے گا تو جہنم کا راستہ بتائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت آسان۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لو، پرسوں ہفتہ ہے، مہینے کا تیسرا ہفتہ، مسجد قباء میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کل جمعہ ہے نا، پرسوں ہفتہ ہے، تو پرسوں ہفتے کو انشاءاللہ مسجد قباء میں تفسیر ہوگی۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کی عمروں میں، صحت میں، رزق میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔